جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص رسول یا نبی بنا کر نہیں بھیجا جائے گا جو اپنی شریعت کو نافذ کرے۔ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن پاک کی 100 سے زائد آیاتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کر رہی ہیں، اور 200 سے زیادہ حدیثیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ حضور نے خود فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے، ثلاثون کذابون دجالوں اور 30 ایسے جھوٹے آئیں گے بھی صحیح تو وہ جھوٹوں میں سے تو ہوگا لیکن اللہ کا رسول نہیں ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی بالاتفاق ہر طرح سے کافر ہے، اور پاکستان کی اسمبلی میں بھی 7 ستمبر 1974 کو متفقہ طور پر اسمبلی نے بھی ان کو اقلیت اور کافر قرار دیا ہے، اور پوری ملت اسلامیہ ان کو کافر ہی مانتی ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو انہی 30 جھوٹے دجال اور قزا میں شمار کرتی ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے اور اس سے کوئی امتی دلیل مانگے تو وہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ہر علاقے کے اندر تو قادیانی ظاہراً نہیں ہے، میرا علاقہ ہو، آپ کا علاقہ ہو، ہر بندے کا یہی نظریہ ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہے، ہر جگہ پر قادیانی نہیں ہے، لیکن یہ جو چیز ہے نا اس میں چند گروپس ہیں، اور اسی طرح سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ جو موبائل ہے نا اس موبائل کے اندر قادیانیت عروج پر ہے۔ یہی وجہ ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اپنے آپ کو شو کرواتے ہیں، غیر مقلد اپنے آپ کو شو کرواتے ہیں، بریلوی اپنے آپ کو شو کرواتے ہیں، دیوبندی حقیقت میں ہوتے قادیانی ہیں، اور کچھ لوگ اپنے تعصب کی وجہ سے ان لوگوں پر جن لوگوں سے دشمنی ہوتی ہے غلط الزام لگا دیتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں اور جھوٹ اور افواہیں پھیلا دیتی ہیں کہ یہ بھی قادیانی ہے، حالانکہ وہ قادیانی ہوتے نہیں ہیں، وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر صوبہ پنجاب کی تحصیل کوٹ رادھا کشن ضلع قصور کے اندر ایک نمبردار فوت ہوا، اس کا نماز جنازہ بریلوی علماء کرام نے نہیں پڑھایا، اور یہ واویلا مچایا کہ یہ مرزائی تھا اس لیے ہم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے۔ بعد میں جس سے بھی پوچھا گیا کہ جی یہ واقعی میں مرزائی تھا تو لوگ یہی بتلاتے کہ جی ہاں یہ مرزائی قادیانی تھا اس لیے اس کا جنازہ نہ ہی پڑھایا جائے گا۔ دیوبندیوں کے ایک عالم دین اس نے نماز جنازہ تو پڑھا دی، بعد میں لوگ اس پر بھی تبصرے کرنا شروع ہو گئے اور اس سے بھی منہ موڑنا شروع کر دیا۔ بالآخر جس سے بھی پوچھتے تفشیش کے لیے تو وہ کہتا نہیں وہ تو مرزائی اور قادیانی تھے۔ آخر فیصلہ یہی ہوا، ختم نبوت کے جو محافظ ہیں ان کی ٹیم آئی اور آ کر اونچلی سطح پر آ کر اس نے تحقیق کی، تو تحقیق سے یہی معلوم ہوا کہ جی وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے نہیں ہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت کرتے ہیں، اور مرزائیوں کا یہ اصول ہے وہ قسم بھی اٹھا لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو گالی نہیں دیتے۔ جس طرح ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت گالی نہیں دے سکتے، اسی طرح وہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو گالی نہیں دے سکتے۔ تو جب بھی ان سے تفشیش کی جائے، اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو ان کو کہا جائے کہ جی آپ کہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو لعنتی، اگر یہ لعنتی کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرزائی نہیں ہے، اور اگر یہ لعنت اس پر نہیں بھیجتے، اس کو برا بھلا نہیں کہتے تو یہ پھر کیا ہے، مرزائی ہیں۔ اکثریت ایسے ہی کھل کر سامنے آتی ہے کہ جی یہ مرزائی ہیں یا نہیں تو حقیقت سامنے نہیں آتی۔ سعودی عربیہ کے اندر بھی لوگ جا کر قسمیں تو اٹھا لیتے ہیں لیکن مرزے کو گالی نہیں دیتے، جب گالی کا کہا جائے یا اسی طرح لعنت بھیجنے کا کہا جائے پھر ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر جو تحصیل کوٹ رادھا کشن کے اندر ایک نمبردار فوت ہوتا ہے، اس کے اولاد سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم تو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، تو بعد میں ان کو کہا گیا پھر جی آپ اس پر لعنت بھیجیں، اس کو برا بھلا کہیں، تو انہوں نے کہا ہم 1000 بار نہیں اربوں خربوں دفعہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کافر ہے، وہ تو مسلم بھی نہیں ہے، اچھا انسان اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ جی حقیقت کیا تھی کہ ان لوگوں کو قادیانی کیوں قرار دیا گیا تھا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ چونکہ یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کے اندر سارے ہی بریلوی ہیں، اور بریلویوں کی ایک مسجد ہے، وہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر جمعہ پڑھتے ہیں،
تو ایک دفعہ اسی مسجد کے اندر تبلیغی جماعت آتی ہے، تو اس جماعت کو وہ مسجد والے ٹھہرنے نہیں دیتے۔ امام مسجد حکم دیتا ہے کہ جی ان کے بستر باہر پھینک دیے جائیں، تو بستر باہر پھینک دیتے ہیں اور وہ پالیوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، کھیتوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جو نمبردار ہے اس کو ترس آتا ہے، رحم دلی آتی ہے، وہ اپنی بیٹھک کے اندر ان کو جگہ دیتا ہے، تو پورے علاقے والے یہ افواہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو قادیانی ہے، یہ تو مرزائی ہے۔ صرف اس بات پر انہوں نے واویلا مچایا کہ جی یہ کیا ہے، مرزائی ہے اور قادیانی ہے، حالانکہ وہ پکا مسلمان تھا اور اس کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جس نے جنازہ پڑھایا ہے اس پر بھی یہ واویلا مچانا شروع کر دیا، الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ بھی کیا ہے، مرزائی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری جھوٹی افواہیں بھی پھیل جاتی ہیں، جن کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے میرے پاس ریفرنس ہے، اور میں خود بھی شاید اس ٹیم کے اندر ملوث ہوں، تو اس لیے میں تصدیق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ جب بھی کہیں تو میں آپ کو اس فیملی سے بھی ملاقات کرا سکتا ہوں، اور جو ٹیم گئی تھی اس ٹیم سے بھی ملاقات کرا سکتا ہوں۔ باقی قادیانیت اس چیز کے اندر ضرور موجود ہے، لیکن قادیانیت ہر جگہ پر نہیں ہے، اور ہر بندے کو قادیانی بھی نہ کہا جائے۔ اور اسی طرح لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں مولوی ایسا ہے، جس طرح مولانا فضل الرحمان کے متعلق مشہور ہے کہ جی بس مولوی تو ہو، سیاسی مولویوں کا کیا تعلق، یہ بات حالانکہ پھیلانے والے کون ہیں، قادیانی ہیں۔ تو اصل دیکھ لیا کریں کہ بات آئی کہاں سے ہے، بات کے اندر صداقت کتنی ہے، کہ یہ بات جھوٹی تو نہیں ہے، اور جھوٹی باتوں کو آگے پھیلانا بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹی بات کو آگے پھیلا دیتا نا وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو اس لیے کسی کو مرزائیت کا ایسے سرٹیفکیٹ نہ دیا جائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اس کو ایسے نہ نکالا جائے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال بعد بھی اپنے دادا کا نام تو نہیں جانتا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، تو اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے نہ نکالا جائے، اس کو امتی ہی رہنے دیا جائے۔ کوئی شاباش تو دینے والا ہے ہی نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جو سادے سے مسلمان کو یا کسی تعصب میں اندھا ہو کر اس کو مرزائیت کا یا قادیانیت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو اس کا ساتھ نہ دیجیے گا، اور بلکہ تحقیق کر لیا کریں کہ حقیقت میں وہ مرزائی بھی ہے یا نہیں۔